نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم درس قرآن کی ایک اور نشست میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے آیت نمبر سورہ النساء کی آیت نمبر 134 تک کا بیان مکمل کیا تھا، اور آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 135 سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ نے فرمایا تم انصاف پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے اور محض اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہو جاؤ۔ یعنی انصاف پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو، تمہارے قدم جو ہے ڈگمگائیں نہ، کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات سامنے ایسے رشتے آ جاتے ہیں کہ ان کے خلاف جب گواہی دینے کی بات ہو اور موقع آئے تو انسان کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، انسان کے ارادے متزلزل ہو جاتے ہیں، انسان کے ارادے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ وہ گواہی دینا بھی چاہتا ہے لیکن سامنے باپ ہے، وہ گواہی دینا چاہتا ہے، سامنے بھائی کھڑا ہے، وہ گواہی دینا چاہتا ہے، سامنے برادری اور قبیلے کا بہت کوئی یعنی کہ جان پہچان والا بندہ کھڑا ہوا ہے۔ اب باپ ہے، اس سے بھی جرم ہو سکتا ہے نا، بھائی سے بھی ہو سکتا ہے، برادری والے سے بھی ہو سکتا ہے، وہ غلط ہے اور آپ اس بات پر گواہ ہیں۔ اب یہ پھر امتحان ہے آپ کے ایمان کا، اور آپ جو ہے اللہ کے معاملے میں جو ہے کتنے مضبوط ہیں اور انصاف کے معاملے میں کتنے جو ہے آپ مضبوط ہیں۔ اپنے لیے تو ہر شخص انصاف چاہتا ہے، دوسرے کے لیے گواہی دینا اور دوسرے کے لیے انصاف کا حصول آسان بنانا، کیونکہ انصاف اس کو تب ملے گا جب آپ شہادت دیں گے، اس کے حق میں فیصلہ تب ہوگا جب آپ گواہی دیں گے۔ اگر گواہ آپ ہی تھے اور گواہی جو ہے والد کے خلاف ہے، گواہ آپ تھے گواہی بھائی کے خلاف ہے، اگر آپ نے گواہی نہ دی تو یہ بچ جائیں گے، لیکن جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ ظلم ہو جائے گا، تو آپ اس ظلم کا وسیلہ بن رہے ہیں، سبب بن رہے ہیں۔ اپنے باپ بھائی برادری کے خلاف نہ جا کر، گواہی نہ دے کر، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ دیکھیں دین آسان نہیں ہے۔ کیا وہ کسی شاعر نے کہا کہ آسان نہیں مسلمان ہونا، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اب ذرا دیکھیے معیار کیا ہے، کرائیٹیریا کیا ہے، اسٹینڈرڈ کیا ہے، اس اسٹینڈرڈ پر کون پورا اترتا ہے؟ فرمایا تم انصاف پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے۔ صرف جماعت کا نام انصاف، تحریک انصاف یا اس طرح کی جو ہے رکھنے سے انصاف نہیں ہو جاتا۔ شہدائے ماڈل ٹاؤن کے 14 لوگ جو ہے شہید ہوئے ہیں، کہاں گیا انصاف؟ کیا پارٹیوں کے نام جو ہے انصاف پر رکھنے سے انصاف ہو جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ پھر جو ہے جب تک حکومت میں نہیں تھے تو ہمارے شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہو کر کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے حق میں آواز بلند کریں گے، ہم آپ کو انصاف لے کر دیں گے، اور جب سے اقتدار میں آئے ہیں نام لینے چھوڑ دیا ہے۔ وزیر داخلہ صاحب ہوں یا جو بھی ہوں، سارے جو ہے وہ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے ایمان والو تم انصاف پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے اور شہداء للہ ہے، اور محض اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہو جاؤ۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، خواہ یہ گواہی جو ہے خود تمہارے اپنے یا تمہارے والدین یا تمہارے رشتہ داروں کے ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ اگر تمہیں یعنی کہ تمہارا حق اور انصاف کے ساتھ ایسا رشتہ استوار ہونا چاہیے اور تم انصاف پر اتنی مضبوطی کے ساتھ جو ہے ڈٹے ہونے چاہیے، اور اللہ کے لیے شہادت دینے کا جذبہ ایسا جو ہے تمہارے اندر ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا موقع آئے کہ جہاں پر گواہی اگر آپ دیں تو وہ بات آپ کے خلاف جا رہی ہو، تب بھی جو ہے آپ سچ گواہی دینے سے پیچھے نہ ہٹیں۔ والدین سامنے ہوں تب بھی سچ گواہی دینے سے پیچھے نہ ہٹیں۔ والاقربین، اور فرمایا چاہے اس کے یعنی کہ یہ جو گواہی ہے وہ تمہارے عزیز رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تو تمہارے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو، تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو، تب بھی تم حق کا ساتھ مت چھوڑنا، انصاف کا ساتھ مت چھوڑنا، گواہی کو چھپانا مت، کتمان شہادت مت کرنا۔
اگر کوئی واقعہ تم نے دیکھا ہے تم اس کے چشمدید گواہ ہو تو پیش ہو اور کہو کہ میں گواہی دوں گا۔ بہت سارے لوگوں کو انصاف نہیں ملتا اس لیے کہ کوئی آگے بڑھ کر گواہی دیتا ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ گواہ تھے نہیں، لیکن ڈر اور خوف کی وجہ سے شہادت دینے سے جو ہے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان یکن غنیا او فقیرا، اگرچہ جس کے خلاف یعنی کہ آپ وہ گواہی دے رہے ہو وہ مالدار ہے یا محتاج ہے۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ سامنے کون ہے، یہ بہت بڑا رئیس ہے، مالدار ہے، جاگیردار ہے، وڈیرا ہے، اس کے خلاف اگر میں گواہی دوں گا تو کہیں یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے۔ بہت ساری سوچیں جو ہے ذہن کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ تو ہر قسم کی سوچ سے بالا تر ہو کر، ہر قسم کے نفع و نقصان سے بالا تر ہو کر، ہو سکتا ہے ایک امیر آدمی جو ہے بڑی رشوت بھی دے رہا ہو، پیسے بھی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنی جان بچانے کے لیے کہ بھئی میرے خلاف تم عدالت میں گواہی نہ دینا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جس کے خلاف گواہی ہو، چاہے وہ مالدار ہو یا محتاج ہو۔ انسان کے ذہن میں یار یہ پہلے بندہ محتاج ہے، اگر میں نے اس کے خلاف جو ہے گواہی دے دی تو یہ بیچارہ مارا جائے گا، ہے غریب، ہے فقیر، یہ بلا وجہ میں مارا جائے گا، اس کا گھر رل جائے گا تو میں گواہی نہ دوں۔ نہ نہ نہ، اللہ فرما رہے ہیں سامنے والا غریب ہے، محتاج ہے، امیر ہے، مالدار ہے، جو بھی ہے، تم نے اگر جو ہے کوئی چیز ہوتے ہوئے دیکھی ہے اور تم اس کے چشمدید گواہ ہو، تم اس کے خلاف گواہی دو۔ یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ پیچھے دیکھے کہ اب اس کے پیچھے والوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ ان کو پالنے والا رب ہے، وہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، ہم رب نہیں ہیں۔ ہمارا کام ہے حق، سچ، عدل و انصاف کا ساتھ دینا، بس۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فاللہ اولا بہما، اللہ ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، تمہیں زیادہ ان کی پڑی ہے، تمہیں زیادہ ان کی جو ہے خیر خواہی ہے، تم زیادہ ان کے خیر خواہ بن رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے۔ ان کے ساتھ، ان کے پیچھے والوں کے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہوگا، ان کا ولی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تمہارا کام یہ دیکھنا نہیں ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر جو ہے شہادت تم دے سکتے ہو، تم گواہ ہو تو اپنی گواہی کو مت چھپاؤ اور گواہی دو عدالت کے اندر آ کر، تاکہ جو مظلوم ہے اس کو انصاف مل جائے۔ سمپل از دیٹ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، سو تم خواہش نفسانی کی پیروی نہ کیا کرو کہ عدل سے ہٹ جاؤ۔ اب انسان کی اپنی جو ہے بہت ساری خواہشات نفسانی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا بہت ساری ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں، بہت ساری جو ہے اس کو اٹریکشنز دی جاتی ہیں کہ گواہی نہ دو تو یہ آپ کو جو ہے دے دیتے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ ماڈل ٹاؤن کے جو چشمدید گواہ تھے ان سب کو جو ہے جو انوالو تھے ان کو بھی بڑے عہدوں پر لگا کر کسی کو باہر ملک بھجوا دیا، کسی کو کہیں سیٹل کروا دیا، کسی کو کہیں سیٹل کروا دیا، گواہیاں جو ہے مٹوا دی گئیں۔ تو یہ ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم خواہش نفسانی کی پیروی نہ کیا کرو۔ نفس کیا چاہتا ہے؟ نفس تو یہی چاہتا ہے نا کہ چلو بھئی کیا ہے، میں گواہی دے بھی دوں گا تو کیا ہے، اب اس کے بدلے اگر مجھے یہ کچھ مل رہا ہے، مجھے پلاٹ مل رہا ہے، مجھے کروڑوں روپے مل رہے ہیں، مجھے سمجھے نا، تو میری زندگی تبدیل ہو جائے گی، میرے بچوں کی زندگی تبدیل ہو جائے گی، تو بھئی میں اگر گواہی دوں گا تو میری جان خطرے میں پڑ جائے گی، تو اگر میں گواہی نہیں دیتا تو میرا بھلا ہو جائے گا، میرے بچوں کا، میری فیملی کا بھلا ہو جائے گا۔ اور یہ سوچ کر وہ بندہ جو ہے اپنی گواہی کو چھپا لیتا ہے اور عدالت میں نہیں جاتا، تو اس کو تو وہ کچھ مل جائے گا جس کا اس نے سوچا ہے، لیکن کبھی اس مظلوم کا بھی سوچا ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کا کیا ہوگا، اس کی آہ و فریاد کا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مظلوم ہے اس کی جو پکار ہے، اس کی جو آہ و بکا ہے وہ آسمانوں کو چیرتے ہوئے عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ تو آپ بھی جو ہے جب یعنی کہ ظلم کا آپ نے ساتھ دیا تو آپ بھی ظالم ہی ہو گئے۔ اب ظالم صرف وہ نہیں ہے بلکہ آپ نے اپنی شہادت کو، گواہی کو چھپا کر اس کا ساتھ دیا۔ جو بھی ظلم میں کسی کا جو ہے مددگار بنتا ہے وہ اسی جیسا ہو جاتا ہے۔
قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کئی جگہ پر ارشاد فرمایا، گناہ کا بیان فرمایا اور کہا کہ اگر تم بھی جو ہے ان کے ساتھ ہوگے تو انکم اذا مثلہم، پھر جو ہے تم بھی ان کی طرح ہی ہو جاؤ گے، انہی کی مثل ہو جاؤ گے، تم میں ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَلْوُوا تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور اگر تم گواہی میں پیشدار بات کرو گے یا حق سے پہلو تہی کرو گے، یعنی اب گواہی دینے بھی گئے ہیں تو گواہی جو ہے اس طریقے سے توڑ مروڑ کر، جس طرح گواہی سیدھی صاف ستھری دینی چاہیے تھی اس طرح کی گواہی دینے کے بجائے اس کو توڑ مروڑ کر گواہی جو ہے وہ دے رہے ہیں تو اس کا پھر فائدہ کوئی نہیں نا، اس کی بنیاد پر تو کم از کم مظلوم کو انصاف نہیں ملے گا۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گواہی تو دیتے ہیں، عدالتوں میں بھی چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر جا کر وہ پھر اپنی گواہی کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ اس گواہی کا جو مظلوم ہے اس کو فائدہ کوئی نہیں ہوتا، اس کے کیس میں اس کو کوئی ریلیف نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اگر پیشدار گھما پھرا کر بات کرو گے یا حق سے جو ہے پہلو تہی کرو گے، کسی چیز کو چھپا لو گے، تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ ان سب کاموں سے جو تم کر رہے ہو خبردار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے تو کوئی بات جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو اگر شہادت دینی ہے، عدالت میں جانا ہے، بولنا ہے، تو جو دیکھا ہے حق سچ اور انصاف کا ساتھ دیتے ہوئے بالکل منو عن اسی طرح سے عدالت میں جا کر بیان کر دو، تاکہ جس کے لیے تم گئے ہو اس کو انصاف مل جائے۔ اور اگر جو ہے تم بک گئے ہو، پیچھے سودا بازی ہو گئی ہے، دوسری پارٹی کے ساتھ مل گئے ہو، پیسے لے لیے ہیں، پلاٹ پکڑ لیا ہے یا کوئی اور مراعات لے لی ہیں، اور وہاں عدالت میں جا کر صرف تم ڈرامہ کر رہے ہو اور اپنی بات کو تم اس طریقے سے، پھر وکیل جو ہے پڑھا دیتے ہیں کہ بھئی اب آپ نے گواہی تو دینی ہے لیکن اس کے اندر یہ جھول رکھنے ہیں تاکہ پھر ہم جب کراس کویسچنز ہوتے ہیں تو اس کے اندر وہ اپنا کام کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ پورا ان کو پھر بتایا جاتا ہے کہ بھئی آپ جائیں، جا کر گواہی بھی دیں، لیکن گواہی آپ نے اس طرح سے دینی ہے۔ وہ جب ان کی بتائی ہوئے انداز سے گواہی دی جاتی ہے تو اس گواہی کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ جو ظالم پارٹی ہے وہ آرام سے جو ہے عدالت سے بچ جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں تم اللہ پر اور اس کے ورسولہ اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، والکتاب الذی انزل من قبل اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے اتاری تھی، ایمان لاؤ۔ اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والوں، تو ایمان والوں کہا تو ایمان تو ہے ہی اس کا نام کہ اللہ پر، اس کے نبیوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، یوم آخرت پر، جزا و سزا پر ایمان بندہ لاتا ہے تو مومن بنتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اے ایمان والوں ایمان لاؤ، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اے ایمان والوں ایمان لاؤ، جو ایمان لا چکے ہیں انہی سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان لاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والوں، جن چیزوں پر تم ایمان لے آئے ہو ان پر اس طرح سے ایمان رکھو کہ وہ چیزیں تمہاری زندگی کا اوڑھنا بچھونا بن جائیں۔ اگر تم اللہ پر ایمان لے کر آئے ہو، جس طرح قرآن میں اللہ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ ان لوگوں نے جو ہے اللہ کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی اس طرح قدر نہیں کی، جس طرح رب کی قدر کرنی چاہیے۔ رب کو مان تو لیا، اللہ کو مان تو لیا، لیکن اس کی مانتے نہیں ہیں۔ تو تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ تم نے نبی کو مان تو لیا لیکن اس نبی کی مانتے نہیں ہو، اس کے اسوہ پر عمل نہیں کرتے، اس کی زندگی، اس کی سنتوں کی پیروی نہیں کرتے۔ تم کتاب کو اللہ کی کتاب مانتے تو ہو لیکن کتاب کے جو احکامات ہیں ان کو پس پش ڈالے ہوئے ہو، اس کے حرام اور حلال کے اوپر تم عمل نہیں کرتے۔ تو اے ایمان والوں، اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا کہ رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے اتاری تھی ایمان لاؤ۔ اب دیکھیں دو کتابوں پر دو ہوا، جو حضور پر اتاری اس پر ایمان لاؤ، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے
اہل کتاب پر اتاری اس پر ایمان لاؤ۔ اب یہ آیت جو ہے اس بات پر دلیل ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے۔ کیونکہ اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور قرآن کے بعد کسی نبی نے اور کسی کتاب نے آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے بیان فرماتے کہ اے ایمان والو، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو پہلے نازل ہوئی اور اس کتاب پر جو ان پر نازل ہوئی اور ان کتابوں پر جو بعد میں آئیں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو پیچھے کتابیں سابقہ نبیوں پر آئیں ان پر ایمان لاؤ، جو محمد پر اتری قرآن اس پر ایمان لاؤ، اس کے بعد کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے اور آخری کلام ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا انکار کرے تو بے شک وہ دور دراز کی گمراہی میں بھٹک گیا۔ پھر وہ کہاں جائے گا؟ وہ جہنم کے اندر ہی جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہی جو ہے ایمان مفصل کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہی ساری چیزیں وہ ایمان مفصل جو ہم پڑھتے ہیں یہ اس طرح ترتیب دے دی گئی ہے، لیکن ہے یہی کچھ جو قرآن کے اندر بیان ہوا کہ اللہ پر ایمان لانا، اس کے ملائکہ پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لے کر آنا، اس کے نبیوں پر ایمان لانا۔ اب یہ ساری باتیں ہم نے جو ہے یہاں پر پڑھ لی، تو یہی ایمان مفصل ہے۔ پھر فرمایا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں اور بڑھ گئے، تو اللہ ہرگز یہ ارادہ فرمانے والا نہیں کہ انہیں بخش دے اور نہ یہ کہ انہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ اب اس کے مخاطب جو ہے وہ کون ہے؟ اس کے مخاطب جو ہے یہودی بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ٹھیک ہے نا، پھر انہوں نے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، پھر بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے پھر انکار کر دیا، پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ اس سے مراد جو ہے منافق بھی ہو سکتے ہیں اس دور کے، جو ظاہراً جو ہے مسلمان تھے لیکن باطناً وہ اپنے جب دوستوں میں اور اپنے شیطانوں میں جاتے تھے تو وہ کہتے ہیں ہم تمہارے جیسے ہی ہیں، ہم تمہارے ہی بھائی بند ہیں، ہمارا کچھ نہیں بگڑا، ہم جو ہے باطناً اسلام نہیں لائے ہیں۔ تو وہ دن میں کچھ ہوتے تھے، شام میں کچھ اور ہوتے تھے، تو کبھی جو ہے مسلمانوں میں ہیں تو اپنا اسلام ظاہر کر رہے ہیں، کافروں میں ہیں تو وہ کفر کے ساتھ ہیں، تو اس طریقے سے جو ہے معاملہ تھا۔ پھر تیسرا جو ہے اس کے مخاطب وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ کچھ لوگ اسلام لائے بعد میں مرتد ہو گئے، پھر وہ اسلام لے آئے پھر وہ مرتد ہو گئے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہ جب مسلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا تو اس کے بھی کئی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ نظر ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، اے نبی آپ منافقوں کی یہ خبر سنا دیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جہنم کے درجے ہیں، جنت کے بھی درجے ہیں اور جہنم کے بھی درجے ہیں۔ جہنم کا سب سے نچلا درجہ، سب سے نچلا درجہ وہ ہے ہاویہ۔ کیا؟ ہاویہ۔ سب سے زیادہ دردناک عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اس سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یعنی کہ شرک کتنا بڑا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک کتنا بڑا جرم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جہنم کے سب سے نچلے اور سب سے دردناک عذاب والے حصے میں کس کو رکھے گا؟ منافق کو۔ یعنی کہ منافقت اتنا بڑا یعنی کہ جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ دردناک والے جہنم کے حصے میں، جس کو ہاویہ کہا جاتا ہے، منافقین کو رکھے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ ایسے لوگ ہیں، یہ جو منافق ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے بجائے وہ ان کفار کو جو جا رہے ہیں، جو مسلمانوں پر حملہ کرنے والے ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف برے عزائم رکھنے والے ہیں، ان کو اپنا حلیف سمجھتے ہیں۔
اب ظاہراً یہ مسلمان تھے تو چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمانوں کے حلیف بنتے، مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے، لیکن یہ ان کے خیر خواہ ہیں اور ان کا جو ہے ان کو اپنا حلیف سمجھتے ہیں۔ اَيَبْتَغُونَ عِندَهُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، پس عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ عزتیں بھی جو ہے وہ اللہ کی ہیں، ذلتیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں، جس کو اللہ چاہے وہ عزت عطا فرما دے، جس کو چاہے ذلت عطا فرما دے۔ تو وہ جب دیکھتے تھے نا کہ پلڑا ان کا جو بھاری ہو رہا ہے یا مسلمان ابھی کمزور ہیں، تو ان کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے میل ملاپ رکھتے تھے، دوستی رکھتے تھے، تاکہ کل کو اگر یہ غالب آ جائیں مسلمانوں کے اوپر تو ہمارا کچھ دال دلیا بن جائے، کچھ بچاؤ ہو جائے اور ہم کہہ سکیں کہ بھئی ہم تو آپ کے ہی ساتھ تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ تم جو عزتیں ان کے پاس تلاش کر رہے ہو، عزت ساری کس کے پاس ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ عزت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہیں، لیکن یہ جو منافق ہیں اس چیز کو جانتے نہیں ہیں۔ قَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ۔ اب دیکھیں اب یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے تم پر کتاب میں یہ حکم جو ہے نازل فرمایا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کے، مثال کے طور پر آپ ایک کسی مجلس کے اندر ہیں، آپ دیکھتے ہیں پھوڑیوں پر ادھر ادھر لوگ جو ہے ٹاپک جو ہے وہ دینی ہوتا ہے، یا تو سیاست ہوگی یا پھر دین ہوگا، اور جب دین کی بات ہوگی تو کوئی اچھی بات نہیں کرتے، استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، دینی شخصیات کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس قسم کی باتیں جو ہے مجلسوں کے اندر اللہ نے فرمایا جہاں پر اس قسم کی باتیں ہو رہی ہوں، جہاں پر دین کا ٹھٹا اڑایا جا رہا ہو، مذاق اڑایا جا رہا ہو، دین کی تضحیق کی جا رہی ہو، دین کو نشانہ بنایا جا رہا ہو، ایسی مجلس کے اندر مت بیٹھو، وہاں سے اٹھ جاؤ۔ اگر نہیں اٹھو گے، اگر تم اس مجلس کے اندر بیٹھے رہو گے جہاں دین کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، دینی لوگوں کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اگر اس مجلس میں تم جان بوجھ کر بیٹھے رہے اور ان باتوں سے جو ہے لذت حاصل کرتے رہے، تو اللہ فرما رہا ہے تم بھی انہی میں سے ہو۔ جو ان کے ساتھ اللہ پھر کرے گا وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اب اس کا ترجمہ سن لیں۔ اور بے شک اللہ نے تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو تم ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، یعنی اس انکار کو، تمسخر کو چھوڑ کر کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، اٹھ جاؤ وہاں سے۔ انکم اذا مثلہم، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ منافقوں کو اور کافروں کو سب کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے۔ ان سب کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، کیونکہ یہ شیطانی راستے پر چل رہے ہیں، تو شیطان جہاں جائے گا وہیں پر یہ سارے ان کے پیروکار جائیں گے۔ پھر فرمایا الذین یتربصون بکم، وہ منافق جو تمہاری فتح و شکست کی طاق میں رہتے ہیں، یتربصون بکم، اس انتظار میں رہتے ہیں کہ بھئی پلڑا کہاں جھکتا ہے، فتح ہوتی ہے یا شکست ہوتی ہے۔ وہ موقع شناس تھے نیگیٹو معنی میں، وہ دیکھتے رہتے تھے کہ پلڑا جو ہے کس کا بھاری ہوتا ہے تاکہ اسی طرف ہم ہو جائیں۔ تو الذین یتربصون بکم، وہ جو تمہاری طاق میں رہتے ہیں، وہ منافق جو تمہاری فتح و شکست کی طاق میں رہتے ہیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، پھر اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہو جائے، قَالُوا، تو وہ کیا کہتے ہیں، أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ یعنی اب تمہیں فتح ہو گئی ہے، مال غنیمت مل گیا ہے، اب ہمیں اس میں سے حصہ دو، ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے، ہم تمہارے حلیف تھے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کو یعنی کہ کچھ حصہ مل جائے، ظاہری فتح مل جائے، ان کا پلڑا بھاری ہو جائے، اگر کافروں کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے تو کیا کہتے ہیں، قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے، یعنی ہم مسلمانوں کی طرف سے تھے، ہم تم پر غالب ہو گئے تھے، ونمنعکم من المؤمنین، اور اس کے باوجود کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں نقصان سے نہیں بچایا، یعنی ہم چاہتے اور تمہارے اوپر حملہ کر دیتے مسلمانوں کے ساتھ مل کر تو تمہیں بھاری نقصان ہوتا۔
جس طرح احد کے اندر 300 منافقین جو ہے وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو ظاہری طور پر کافروں کو فتح ہو گئی تھی. تو اگر ہم جو ہے مسلمانوں کے ساتھ مل کر تم پر حملہ کرتے اور ان کی، تو تمہیں ہمارے ہاتھوں سے کون نقصان سے بچا سکتا تھا؟ یعنی کہ تمہیں جو فتح ہوئی ہے یہ بھی ہماری وجہ سے ہوئی ہے. مسلمان غالب آ جائیں تو مسلمانوں سے کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافر جو ہے غالب آ جائیں تو کہتے یہ تمہاری جو فتح ہوئی ہے یہ بھی ہماری وجہ سے ہوئی ہے. اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کر صحیح طریقے سے تم سے لڑتے تو تم اس طرح سے غالب نہ آتے. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، پس اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر ہرگز کوئی راہ نہ دے گا غلبہ پانے کی. اب یہاں پر مفسرین نے بیان کیا کہ یہاں پر یہ جو ہے کہ اللہ کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ پانے کی ہرگز کوئی راہ نہ دے گا، اس سے جزوی فتوحات یعنی کہ مراد نہیں ہیں. جزوی فتوحات تو کافروں کو بھی ہوئی ہیں، مسلمانوں کو شکست ہوئی، مسلمانوں کے ہاتھوں سے علاقے نکلے ہیں، ملک نکلے ہیں، سلطنتیں نکلی ہیں. آپ کے پاس اسپین تھا، اسپین پورا نکل گیا. آپ کے پاس کتنے علاقے تھے وہ سارے آپ کے ہاتھوں سے نکل گئے. تو شکست ہوئی تو نکلے نا. تو یہ فتح شکست جو ہے کبھی مسلمان غالب آ گئے، کبھی کافر غالب آ گئے، اس طرح کی جو ہے شکست ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ پانے کی ہرگز کوئی راہ نہ دے گا، اس کا معنی یہ ہے کہ ایسا غلبہ کہ جس کے اندر وہ مکمل طور پر غالب ہو جائیں اور مسلمان مکمل طور پر محکوم ہو جائیں، یا ایسا جو ہے غلبہ کہ جس کے اندر مسلمان صفحہ ہستی سے ہی مٹ جائیں اور صرف کافر جو ہے دنیا کے اندر ہو جائیں، ایسا غلبہ اللہ تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں پر عطا نہیں فرمائے گا. آپ دیکھیں ہر دور میں جو ہے مسلمان ایک طاقت کے طور پر رہے ہیں. آج بھی 57 یا 60 اسلامی ملک موجود ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے پاؤں پر خود کھڑے نہ ہوں، یہ الگ بات ہے کہ ہم علم کے میدان کو چھوڑ جائیں، یہ الگ بات ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو ذرائع اور وسائل عطا فرمائے ہیں ان سے ہم پوری طرح فائدہ نہ اٹھائیں، انہیں ہم اپنی عیاشیوں پر خرچ کریں، ڈیولپمنٹ کے اوپر خرچ نہ کریں، ریسرچ کے اوپر خرچ نہ کریں، ہم دوسروں کے بنائے ہوئے ہتھیاروں کے محتاج رہیں. بلین ڈالرز کے ہتھیار تو ہم خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اپنی مدد آپ کے تحت وہی پیسہ ریسرچ کے اندر لگا کر اپنی یعنی کہ ریسرچ کر کے اپنے ہتھیار نہیں بنا سکتے. دیکھیں نا پاکستان نے تھوڑی سی کوشش کی، وسائل تھوڑے تھے، لیکن اس کے باوجود پاکستان جو ہے یا ترکی ہو گیا، یہ دونوں ملک، یا ایران ہو گیا، یہ 2-3 ملک ایسے ہیں جو مثال جن کی دی جا سکتی ہے کہ کم وسائل کے باوجود انہوں نے اپنے ہتھیار خود بنائے ہیں، کافی چیزوں میں خود کفیل ہوئے ہیں. تو باقی ملک بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے سب کو وسائل عطا فرمائے ہیں لیکن نہیں کرتے. اب اس کا جو ہے کیا علاج ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ہر دور میں مسلمانوں کو، مسلمان ملکوں کو عزت عطا فرمائی، طاقت عطا فرمائی، افرادی قوت عطا فرمائی، وسائل عطا فرمائے. اب ان کا صحیح استعمال کرنا یہ ہمارے اوپر ہے. اگر صحیح استعمال کریں گے ہم ترقی کریں گے، اوپر جائیں گے، اور اگر اس کو اپنی ذاتی عیاشیوں پر خرچ کریں گے تو پھر اسی طریقے سے ذلت و رسوائی ہوگی جو آج عالم اسلام کے مسلمانوں کی دنیا کے اندر ہو رہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے سمجھ عطا فرمائے. آج ہم نے آیت نمبر 141 تک کا بیان مکمل کر لیا. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم آیت نمبر 142 سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ کہنے اور اس کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.